اور کئی دفعہ ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے کے اینڈ میں آتی ہے، لیکن اب شکر ہے جو لوگ نئے اس پارے بنا رہے ہیں تو وہ لوگ اس کو 14ویں میں ہی لے آتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہ مکی صورت ہے، اور یہ اس کا جو سٹائل ہے اس سے لگتا ہے کہ ارلی مکی ٹائمز پہ تھی یہ نا، اور اس کی جو آیات ہے ذرا شارٹ ہے، اور اس کا جو ہے اس کو اللہ کا خیال ہے کہ شروع میں تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن ہے جو کہ واضح ہے۔ ربما یود الذین کفروا، اور یہ ہے کہ ان قریب ایسا ہوگا کہ جو کافر لوگ ہیں وہ یہ خواہش کریں گے، لو کانوا مسلمین، کہ کاش کہ وہ مسلمان ہوتے، تو بہت دفعہ وہ کریں گے۔ اب یہ کون کون سا ٹائم ہوگا اس کے بارے میں ڈفرینٹ اس میں اوپینینس ہیں کہ جب جو ہے یہ فتوحات ہو جائیں گی، مسلمانوں کی اتنی فتوحات ہوں گی، تب وہ لوگ کہیں گے کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے اور ہم بھی یہ فائدے حاصل کرتے۔ اور پھر جیسے قیامت کے دن جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان جو ہے وہ جنت میں جا رہے ہیں، اس وقت ان کو ہوگا کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے۔ یا پھر یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جب آخری مسلمان بھی ادھر سے نکال لیا جائے گا دوزخ سے، تو تب بھی ان کو ہوگا کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے کہ ہمیں ایونچولی دوزخ سے نکال لیا جاتا۔ تو اس طرح سے، اور یا پھر جب قیامت والے دن بھی مسلمان جب جنت میں جا رہے ہوں گے، ان کی روز کے روز جا رہے ہوں گے، تو تب بھی وہ ان کو افسوس ہوگا کہ کاش کہ ہم مسلمان ہوتے۔ تو ڈفرینٹ موقع ایسے ہوں گے کہ جب ان کو بہت افسوس ہوگا کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ذرہم یاکلوا، ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ کھا پی لیں، ویتمتعوا، اور یہ کہ کچھ فائدہ اٹھا لیں، ویلہہم العمل، اور یہ ہے کہ ان کی جو امیدیں ہیں جھوٹی امیدیں، عمل جو ہوتی ہے وہ جھوٹی امیدیں ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، اور لمبی لمبی امیدیں ہوتی ہیں، لمبے لمبے پلانس جیسے ہوتے ہیں فیوچر کے، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو ان کو جو ہے یہ ان کی لمبی امیدیں جو ہے وہ غافل بنائے ہوئے رکھتی ہیں۔ فسوف یعلمون، اور یہ ہے کہ ان قریب جان لیں گے۔ وما اہلکنا من قرية، اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کو، الا، اور مگر، ولہا، اور اس کے لیے، کتاب معلوم، اس کی بات جو ہے وہ کتاب معلوم میں لکھی ہوئی ہے، اس کے لیے ایک مقرر وقت ہے، اپنے ٹائم پہ ہی اس کا عذاب آتا ہے۔ ما تسبق من امت اجلہا، اور اس کا یہ جو ٹائم ہے کسی بھی قوم کا، وہ جو ہے وہ پہلے نہیں آ سکتا، وہ چاہے بھی تو اس کو عذاب پہلے نہیں آ سکتا۔ وما یستأخرون، اور نہ ہی وہ ڈیلے کیا جا سکتے ہیں۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر، کہ یہ جس کے اوپر کے یہ کلام یہ اتارا گیا ہے، یہ ریمائنڈر اتارا گیا ہے، انکا لمجنون، بے شک وہ مجنون ہے۔ یعنی کہ نعوذ باللہ، یہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا ہے، تو وہ ان کی جو ان کو مجنون کہتے تھے، سوچتے نہیں تھے کہ یہ کتنی حکمت کی باتیں کرتی ہیں، کتنی ڈیپتھ کی باتیں کرتی ہیں، اس کے اندر کتنی زیادہ جو ہے لیسنس ہیں، وہ نہیں سوچتے تھے اور اس کو جھٹلاتے تھے۔ لو ما تأتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لاتے تم ہمارے پاس فرشتوں کو، ان کنت من الصادقین، اگر ہو تم سچوں میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتے ہیں، ما ننزل الملائکہ، ملائکہ جو ہیں ایویں نہیں اترتے ہیں، الا بالحق، مگر وہ ایک خاص مقصد کے لیے آتے ہیں، یعنی کہ وہ جب آتے ہیں تو پھر وہ عذاب لے کر ہی آتے ہیں۔ وما كانوا اذا منذرین، اور پھر وہ اس کا وقت نہ دیے جائیں گے، مہلت نہ دیے جائیں گے، ایک دفعہ آگے ونس دے آر ان، پھر تو وہ اپنا کام کر کے جائیں گے، عذاب دے کر جائیں گے۔ انا نحن نزلنا الذکر، اور ایکچولی ہم نے نازل کیا ہے اس ذکر کو، اس قرآن کو، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ اس بک کی حفاظت ہم خود کریں گے۔ پچھلی بکس کی حفاظت جو تھا وہ ان کی قوم تھی، ان کی ذمہ داری تھی، لیکن قرآن کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے کہ آئی ایم گوئنگ ٹو پروٹیکٹ اٹ۔ اور اس طرح سے جو حافظ ہے، کیسے کیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیا۔ حافظ جو ہوتا ہے وہ ایکچولی قرآن کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے، اپنے دل کے اندر جو ہے اس نے اس کو سمیٹا ہوتا ہے، اور پہلے تو لوگ اس کو حفظ ہی کرتے تھے، تو وہ اس کے حافظ تھے۔ تو اس طرح سے لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور
اس کے ایک گروپ تو ایسا ہوگا جو اس کے معنی اور اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے اس کو بھی چینج نہیں کرے گا. باقی جو اتنے سارے فرقے بن گئے انہوں نے کہیں کہیں اس میں انٹرپریٹیشن چینج کر دی. جیسے ہمیں پتہ ہے کہ احمدیوں نے جو ہے وہ اس کو چینج کر دیا, خاتم النبیین کو ان کو ختم کا مطلب لفظ کر چینج کر کے پورا ایک گروپ نکال دیا. تو اس طرح سے انٹرپریٹیشن کئی گروپس نے غلط کر دی, لیکن ایک گروپ تو ضرور ایسا رہے گا جو کہ بالکل اس کی حفاظت اس طرح سے کرے گا کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اور نبی وقت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہے. تو وہ اللہ نے کہا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ, اور اس سے پہلے جو ہے ہم نے بھیجا تھا بہت سارے گروہوں کو. اس سے پہلے بھی بہت سارے گروپس آئے اور بہت سارے جو ہیں رسول آئے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, لیکن کیا ہوتا تھا, ہر رسول کے ساتھ اس کا مذاق اڑایا جاتا تھا. كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ, اسی طرح ہم اس کو نکال دیتے ہیں, گزار دیتے ہیں مجرموں کے دلوں سے. یعنی وہ اس کلام کی, ان کے پاس بھی جو پہلی بکس بھی آئیں, اللہ کا جو میسج ہے وہ ان کے دلوں میں ٹھہرتا ہی نہیں, بس وہ گزر ہی جاتا ہے, وہ اس کی ڈیپتھ کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. لا یؤمنون بہ, تو وہ اس پہ ایمان نہیں لاتے. وقد خلت سنت الاولین, اور یہ پہلوں کی سنت گزر چکی. پہلے بھی قوموں نے یہی کیا تھا, پہلے بھی جو تھا رسولوں کو جھٹلایا تھا, بکس کو نہیں مانا تھا. تو اب یہ مکہ والے بھی یہی کچھ کر رہے ہیں. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ, اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر آسمان سے دروازہ, اگر بالفرض اگر ایک دروازہ بنا کے ہم کھول دیں اور پھر فَظَلُّوا فِيهِ, اور یہ اس کے اوپر چڑھتے بھی جائیں, اوپر چڑھتے جائیں, کافی دور تک جا کر دیکھ بھی لیں, یا ارجون, اور اوپر چڑھ کے وہ دیکھیں بھی, تو کیا کہیں گے واپس آ کے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا, وہ کہیں گے او ہماری آنکھوں کے اوپر تو جو ہے انہوں نے کچھ ہمیں مدہوش کر دیا, ہماری آنکھیں باندھ دی تھی. بل نحن قوم مسحورون, کچھ نہیں مگر یہ کہ ہم سحر زدہ ہیں. ایکچولی اگر اوپر سے کچھ نشانیاں دیکھ بھی ہیں تو یہ کہیں گے نہیں, یہ ہم پہ انہوں نے جادو کر دیا تھا, ہم نے کوئی دوسری دنیا دیکھی ہی نہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, ہم نے بنائے ہیں آسمان میں بروج, مضبوط قلعے بنائے ہیں. ٹھیک ہے, یہ متشابہات میں سے ہے, کیسے ہیں, کس طرح ہے, کیونکہ برج کیا ہوتا ہے جیسے ڈوم شیپڈ ہوتی ہے, تو اللہ عالم کہ کس طرح کے یہ ہیں. ہم نے بروج بنائے ہیں. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور ہم نے اس کو خوبصورت بنایا ہے دیکھنے والوں کے لیے. لیکن کیا ہوتا ہے, جب شیطان جو ہوتے ہیں ان سے حفاظت کا انتظام بھی کیا ہے. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ, ہم نے اس کو حفاظت کی ہے اس کی ہر شیطان سے جس کو کہ پتھر مارے جاتے ہیں, جو کہ رجیم ہے, دھتکارا ہوا ہے. إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ, لیکن اگر کوئی چوری کر کے بھاگتا ہے, اس سمع, اور سن لیتا ہے, فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ, تو اس کے پیچھے جو ہے ایک شعلہ جو ہے وہ اس کو جال لیتا ہے, اس کو مار دیتا اس کے ساتھ. تو یہ جو ہے, اب کوئی کہے کہ شیطان بھی آپ کا بنا ہوا ہے تو شعلہ کیسے مار دے گا, تو وہی بات ہے نا کہ اگر ہم خود کو تھپڑ ماریں, ہم سوچیں ہم مٹی کے بنے ہوئے ہیں, تو ہم جب تھپڑ مارتے ہیں تو ہمیں چوٹ لگتی ہے نا, یا مٹی کا کوئی پتھر اٹھا کے کسی کو مارے تو وہ انسان تو مٹی کا بنا ہے, پھر بھی اس کو چوٹ لگتی ہے نا جب اس کو مٹی کا پتھر مارا جاتا ہے. تو اسی طرح ان کو بھی جو ہے اسی سے ختم کر دیا جاتا تھا, جلا دیا جاتا تھا, ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا تھا اور جن کو مار دیا جاتا تھا. ایک کس طرح سے یہ کرتے تھے, کیونکہ یہ اوپر جاتے تھے, سنگن لیتے تھے اور کاہنوں کو بتاتے تھے. تو اب ان کو بہت پرابلم ہو گئی تھی, کیونکہ اب کوئی جا کر بیٹھتا تھا راستے میں تو پھر جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا شہاب ثاقب آ جاتا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو پوری حفاظت سے اتارا. کسی کے پاس جو ہے اس کی ذرا سے بھی آئیڈیا نہیں کیا, کہ ورنہ جیسے یہ لوگ اوپر سے جا کے باقی باتیں تو ان کو کاہنوں کو بتا دیتے تھے, تو اب جو ہے ان پہ پہرے لگ گئے. تو اب جنوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے. جیسے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے نا, کہ جب اللہ تعالیٰ آسمان پر کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو فرشتے اس کو سن کر پر پڑھاتے ہیں, گویا کہ وہ کسی چٹان پر اس کو زنجیر کی آواز ہے. وہ اپنے ایسے آواز آتی ہے آسمان والوں کو کہ جیسے چٹان کے اوپر زنجیریں پڑتی ہیں, تو اس طرح کی آوازیں آتی ہیں جب فرشتے جو ہے نا وہ پر پڑھاتے ہیں. تو پھر جب فرشتوں کے دلوں سے اللہ کا خوف دور ہو جاتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, یعنی کہ اللہ کا حکم سن کے وہ ایک دم سے بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں. جیسے ہم اپنے الفاظ میں کہیں جیسے انگزائٹی سی ہو جاتی ہے اگر,
تو بہت گھبرا جاتے ہیں، اور پھر جب تھوڑے سے ہوش میں آتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں تمہارے رب نے کیا کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس نے جو کہا حق کہا، اور وہ جو ہے بلند اور بڑا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے جو بھی حکم نازل کیا ہے وہ صحیح کیا ہے، اور اللہ بہت بڑا ہے۔ اس کے بعد وہ اللہ کا فیصلہ اوپر سے نیچے سنایا جاتا ہے۔ پھر فرشتے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے زمین والوں کے ساتھ، اور وہ جو ہے آپس میں بات کرتے ہیں۔ اس موقع پہ کیا ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ چوری چھپے کوئی بات سن لیتے ہیں، اور پھر جو وہ یہ کہ چوری چھپے بات سننے میں یہ ہوتا ہے کہ شیطان تھوڑے تھوڑے فاصلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک سنتا ہے فرشتے سے، وہ دوسرے کو بتاتا ہے، اس طرح سے وہ جو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ ہی کہ جب کوئی بات ٹرانسفر کی جاتی ہے تو اوریجنل بات سے کتنی بدل جاتی ہے۔ تو اب یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کرتے کرتے جو ہے نا وہ ایک آدھ کلمہ سن کر اپنے دوست نجومی یا کاہن جو ہے اس کے کان میں پھونک دیتے ہیں، اور وہ اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں میں بتا دیتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے سنا، پھر انہوں نے آپس میں بات کی، تو پھر شیطان جو ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، اس سے ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور ایونچولی کاہن کو بتاتے ہیں، اور پھر کاہن اپنے پاس سے اس میں کئی چیزیں ملا کے تو آگے سے پھر لوگوں کو بتا دیتا ہے۔ اور ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، اتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اگر آپ چلے جاتے ہو نا پھر تو ان کا ظاہر ہے ان کا تو بزنس ہے، وہ تو پھر کہتے ہیں ہاں جی آپ کے گھر پہ سایہ ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو ان کے پاس لے جاتے تو کہتے ہیں ہاں بالکل یہ نا اس کے اوپر جنوں کا سایہ ہے، اور اس کو یہ کریں وہ کریں۔ تو کئی دفعہ میں نے یہ بات سنی ہے، کئی لوگوں نے میرے کلائنٹس بھی مجھے بتاتے ہیں کہ وہ جب جاتے ہیں تو ٹھیک اتنا برا حال نہیں ہوتا، لیکن جب وہ آ جاتے ہیں تو واقعی ان کے گھر میں پرابلمس اور بھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ تو میں بھی ان کے پاس جو موکل ہوتے ہیں، جو جن ان کے قابو میں ہوتے ہیں، وہ ان کو بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ اس گھر میں، اب جاؤ پرابلمس کریٹ کرو۔ تو پھر یہ کہ ان کے پاس جانے سے پرابلمس اور بڑھ جاتی ہیں۔ ان کو تو پیسہ چاہیے، وہ تو آپ کو کہیں گے کہ آؤ بالکل ہمارے پاس، یو ہیو پرابلمس، تو پھر ان کا اسی طرح بزنس چلتا ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ کوئی بھی آپ کے پاس پرابلم ہے، کوئی جھگڑے ہیں، کوئی شادیوں کے مسئلے ہیں، کوئی رشتے نہیں ہو رہے، یا فائنینشیل پرابلمس ہیں، اللہ سے دعا کریں۔ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں، وہ ہر وقت آپ کے پاس ہے۔ ایک ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا، تو اپنے ٹائم پہ ہر چیز ہو جاتی ہے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین اس کو ہم نے پھیلا دیا۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور اس میں ہم نے ڈال دیے پہاڑ۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس میں جو ہے ہم نے اگائی ہر چیز جو کہ بیلنس کے ساتھ ہے۔ پورا جو ہے نا بیلنس اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ کتنے جو ہے پلانٹس ہیں، اور ہر چیز جو ہے نا کہ کتنے انسیکٹس ہونے چاہیے، کتنی جو کون سی پلانٹ سپیشیز چلانی ہے، کون سی جانوروں کی سپیشیز چلانی ہے، ہر چیز کا بیلنس ہے۔ یہ خود بخود ہوتا تو اتنا زیادہ آرگنائز نہ ہوتا۔ ہر چیز جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کام سے ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اس میں ہم نے تمہارے لیے سامان زندگی بنائے ہیں۔ وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، تم اس کے رازق نہ تھے، تم اتنا اچھا سسٹم نہیں بنا سکتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سسٹمز بنا دی کہ ہر سال کھیتیاں اگتی ہیں، ہر سال پلانٹس آتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک اللہ نے کوئی ایسے بنا دی ہوتے کہ یہاں پہ ایک بڑا سا سٹور ہے فار ایور، جتنی جنریشنز آئیں گی یہاں سے نکال لیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر وقت فریش چیزیں آتی ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور نہیں کوئی بھی چیز مگر ہمارے پاس اس کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بارش کا سسٹم ایسا بنا دیا ہے، اور پلانٹیشن کا ایسا بنا دیا ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ، اور نہیں ہم نازل کرتے اس کو مگر ایک اندازے کے مطابق، ایک فکسڈ مقدار کہاں اتارنی ہے۔ ہر چیز بہت پراپر ہے، بہت آرگنائزڈ ہے۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ، اور ہم نے بھیجی ہواؤں کو بھیجا، لواقیہ، جو کہ بوجھل ہو جاتی ہیں۔ لواقیہ لائک جیسے ہوائیں نا جیسے پریگننٹ ہو جاتی ہیں، ان کے اندر اتنے سیڈز ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی ساری جو ہے نا پولنس وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ جو بہت زیادہ ایک جگہ سے اٹھا کے وہ جو ہے نا سیڈز کو دوسری جگہ کرتی ہیں، اور اس طرح سے ان کی فرٹیلائزیشن بھی ہوتی ہے، کیونکہ بہت سے جو ٹریز بھی ہوتے ہیں نا ان کے میل اور فیمیل ہوتے ہیں، اور وہ ہوائیں جو ہیں وہ ان کو لے کر جاتی ہیں اور ان کا مکس اپ کرتی ہیں، اور پھر جو ہے نا نئے پلانٹس اور ٹریز جو ہے نا وہ اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم نے نازل کیا آسمانوں سے پانی۔ تو پانی کیا کرتا ہے؟ فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو ہم پلاتے ہیں، ہم نے پلایا اس کو تم سب کو۔
وما انتم لہو بخازنین، اور نہیں کہ تم اس کے خازن بنتے، تم اس کو جمع کر سکتے۔ پانی کے جو سسٹمز ہیں، گلیشیئرز بنتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر سنو پڑتی ہے، وہ سٹور ہو جاتی ہے سردیوں میں، پھر گرمیوں میں پگھل کے آتی ہے، اس سے دریا بہتے ہیں، جھرنے بہتے ہیں، اور ساری کراپس جو ہے وہ اس سے پانی لیتی ہیں، اور پھر وہ ہر سال جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي، اور یہ کہ ہم ہی جو ہے ہم زندہ کرتے ہیں، وَنُمِيتُ، اور ہم ہی مارتے ہیں، وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ زندگی دیتے ہیں، موت دیتے ہیں، ہر چیز ایک لائف سائیکل جو آپ دیکھیں نا، وہ جو ہے انتہائی خوبصورت ہے۔ جیسے ہم فار ایگزامپل سیب کھاتے ہیں، اس کا تھوڑا سا پارٹ بچ جاتا ہے، اگر ہم باہر گراؤنڈ میں پھینک دیتے ہیں، اس کو کوئی اسکوئرل کھا لیتی ہے، وہ اس کی وارث بن جاتی ہے، پھر وہ اسکوئرل کو جو ہے وہ مر جاتی ہے، پھر وہ زمین میں مکس اپ ہو جاتی ہے، زمین اس کی وارث بن جاتی ہے، پھر زمین کے اندر کوئی سیڈ ڈالتا ہے، اور پھر سیڈ وہاں سے گرو کرتا ہے، اور اس طرح سے یہ سارا ایک لائف سائیکل ہے، ہر چیز دوسرے کی وراثت میں آ جاتی ہے، اور ایونچولی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا، پورا ٹوٹل کنٹرول، ٹوٹل وراثت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ لیکن لائف سائیکل بہت ہی خوبصورت ہے، کچھ بھی ضائع نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ، اور البتہ تحقیق جان لیا ہم نے تم میں سے آگے بڑھنے والوں کو، منکم وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور ہم نے جان لیا جو پیچھے رہ جائیں گے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو پہلے لوگ آئے اور جو بعد کی جنریشن ہے وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور جو گڈ ڈیڈس میں آگے نکل گئے اور جو گڈ ڈیڈس میں پیچھے رہ گئے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کون آگے نکلنے والا ہے، کون پیچھے رہنے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بے شک تمہارا رب جو ہے ان کو اکٹھا کرے گا۔ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بے شک وہ حکمت والا اور علم والا ہے۔ آگے حضرت آدم علیہ السلام کا آتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، بے شک ہم نے بنایا انسان کو، من سلسال، سلسال ہوتی ہے ڈرائی مٹی، ڈرائی جو ڈسٹ ہے، من ہمائ مسنون، کیچڑ گاڑے سے، سڑی ہوئی مٹی جس سے اسمیل آنی شروع ہو جاتی ہے اس کو ہمائ مسنون کہتے ہیں، ایک سمیلی ڈسٹ سے بنایا جو کہ بعد میں ڈرائی ہو گئی تھی۔ تو اس کے جو جیسے وہ ہے نا جو سٹیپس ہیں، جو لیولز ہیں، وہ اس طرح ہے کہ بالکل جو ڈرائی مٹی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کریشن ہے وہ کہیں پہ تراب آتا ہے، کہیں پہ تین آتا ہے، تین لازم آتے ہیں، تو یہ سٹیجز ہیں، ڈفرینٹ سٹیجز سے انسان جو گزرا تھا۔ تو پہلے تراب ہوتی ہے، پھر اس کے بعد تین جو ہے اس میں پانی مکس اپ ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ ذکر کیا تین لازم جو ہے وہ جیسے گیلی مٹی میں تھوڑے سے آرگینک میٹر بھی آ گیا، تھوڑے بیکٹیریاز وغیرہ بھی آ گئے۔ پھر اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ ہمائم مسنون، کہ وہ ڈارک مرڈ ہوتی ہے، جیسے بہت گرم ہو گئی، ہیٹڈ ہو گئی، اور جیسے بوائل ہو گئی، اور اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا وہ اسمیل بھی آنی شروع ہو گئی، اسمیلی ہو گئی۔ تو ہماری مصنوع جو ہے وہ اسمیلی ہوتی ہے اور گیلی بھی ہوتی ہے۔ پھر جو ہے اس کے بعد سلسال جو ہے وہ ڈرائی ہو جاتی ہے، اور پھر آخر میں جو ذکر ہے وہ ہے سلسال کالفخار۔ تو یہ بالکل ویسی ہوتی ہے جو بجنے والی ہو جاتی ہے، جس میں سے آواز آتی ہے، پوٹری کے لیے جیسے تیار ہوتی ہے، پاٹس جو بن جاتے ہیں، تو اس طرح سے۔ تو جب یہ سلسال جو ہو گیا تھا، سلسال کالفخار جب ہو گیا تو پھر اس میں روح پھونکی گئی تھی، تو اس میں سلسال کی فارم تک آتے آتے پھر جو ہے اس میں روح آئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے، اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، فرشتوں کو بتا رہے ہیں، اور وہ بھی سن رہے ہیں، ابلیس بھی سن رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے، اور جن جو ہے والجان خلقناہ من قبل، جنوں کو اس سے پہلے بنایا تھا، انسانوں سے تقریباً 2000 سال پہلے بنایا تھا، من نار السموم، نار سے جو کہ آگ کی لپٹ سے، یعنی کہ شعلے سے بنایا تھا، لیکن اس میں اسموک نہیں تھا، تو اسموک لیس شعلے سے بنایا تھا اس کو۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، جب کہا تیرے رب نے فرشتوں سے، انی خالقم بشرا، کہ میں بنانے والا ہوں ایک بشر۔ بشر وہ ہوتا ہے کہ اسکن ہوتی ہے، جیسے جو جس پہ ایکسپریشنز نظر آتے ہیں، جب وہ خوش ہوتا ہے، ہیپی ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک گلو ہوتا ہے، جب وہ اداس ہوتا ہے اس کے اوپر ایک اداسی ہوتی ہے، تھوڑا سا مرجھایا ہوا لگتا ہے، تو بشر اسکن کو کہتے ہیں جس کے اوپر جو ایکسپریشنز آتے ہیں۔ اور اسکن جو ہے وہ مٹی سے بھی بہت قریب، سب سے پہلے مٹی کہاں لگتی ہے؟ آ کے اسکن پہ ہی لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے
स्किन को क्लोज टू डर्ट भी बनाया है, और लाइक स्किन जो है वो क्लोज टू डर्ट भी होती है। और अल्लाह ताला ने लोग बता दिया इनको फरिश्तों को कि मैं एक बशर बनाने वाला हूँ, मिन सलसालिम मिन हमाइम मसनून, जो कि खनकती हुई मिट्टी होगी, खनकती मिट्टी बन जाएगी। किससे? पहले वो गाढ़ा होगा, सूखा हुआ, गंदा बदबूदार सा। तो ये इंसान की हकीकत है, असल यहाँ से है कि एक वो स्मेली मड से बना था, स्मेली मड भी ड्राई हो गई थी। फ़ाइज़ा सवैतुहु, जब मैं इसको बैलेंस कर दूं, उसकी आईज, नोज, कान, हर चीज जो है उसकी बैलेंस हो जाए। वनफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, और फिर जब मैं उसमें अपनी रूह फूंक दूं, फ़क़ऊ लहू साजिदीन, तो तुम सब उसको सजदा करना। ये पहले बता दिया अल्लाह ने कि मैं ऐसे बना रहा हूँ उसको, किस चीज से बना रहा हूँ ये भी बता दिया, उसका ओरिजिन क्या होगा, और ये भी बता दिया कि जब रूह फूंक दूं, एक्चुअल क्या है, अल्लाह ने जो अपने पास से रूह फूंकी है उसकी वजह से इंसान की इज्जत है, तो उसकी वजह से उसको ऑनर दिया गया। तो उस चीज की इज्जत थी, तो उसके लिए अल्लाह ने कहा कि तुमने इसको सजदा ताजीम करना है। इब्लीस भी सुन रहा था, वो भी ये सारा, लेकिन उसने उसी टाइम पे सोच लिया था कि मैं ऐसी मखलूक को जिसको मट्टी से, गंदी सी मट्टी से बनाया जा रहा है, आई एम नॉट गोइंग टू सजदा करूं, मैं उसको, मैं नहीं ये करने वाला। तो वो भी सब सुन रहा था। फसजदल मलाइकातु कुल्लुहुम अजमाउन, सारे के सारे फरिश्तों ने उनको आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया, इकट्ठे किया, ऑल ऑफ देम, इल्ला इबलीस, एक्सेप्ट इबलीस के। इबलीस बलस से है, ठीक है, इंतहाई मायूस, उसको पता है कि वो अल्लाह की रहमत से बहुत दूर है। अबा, उसने इनकार किया, अयकूना मा, कि वो हो जाए मा साजिदीन, सजदा करने वालों के साथ। काला, अल्लाह ताला ने उसको पूछा, या इबलीसो, ए इबलीस, मा लगा, क्या है तुमको, अल्लाह तकूना मा साजिदीन, कि तुमने सजदा नहीं किया। मतलब पहले तो इतना बड़ा वर्शिपर था, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करता, अल्लाह का ये हुक्म, एक हुक्म नहीं माना, तो क्या बात है। काला लम अकुल असजुदा, उसने कहा कि नहीं, मेरा ये काम नहीं कि मैं उसको सजदा करूं। लाइक लम अकुन मतलब नेवर, मैंने मतलब कभी करना ही नहीं था इसको, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि मैं इसको कभी सजदा कर जाऊं। ली बशरी, एक इसके इंसान के लिए, खलकता हूँ मिन सलसालिम मिन हमाई मसनून, जिसको आपने बनाया है एक स्मेली मड से, जो कि बिल्कुल अब ड्राई हो चुकी है। काला, उसको कहा, ये बात है कि ना उसने अल्लाह को वो किया, डिनाई किया, या अल्लाह की वर्शिप को किया, बस एक हुक्म नहीं माना। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के हर हुक्म को माने। काला फखरुज मिनहा फइन्नका रजीम, निकल जा तू यहाँ से, तू जो है तू धुतकारा हुआ है, तू रजीम है। व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन, तेरे ऊपर लानत है, तू मेरी मर्सी से दूर है, मेरे रहम से दूर है क्यामत के दिन तक। काला, उसने कहा, रब्बी, ए मेरे रब, अभी भी कह रहे मेरे रब, उसने रबूयत से इनकार नहीं किया। ए मेरे रब, फअंजिरनी इला यौमी युबअसून, मुझे मोहलत दे दीजिए उस दिन तक जबकि सबको उठाया जाएगा। काला, अल्लाह ने फरमाया, फइन्नका मिनल मुंज़रीन, तुम हो उन लोगों में से कि जो के मोहलत दिए जाते हैं। इला यौमिल वक्तिल मालूम, उस दिन तक जो कि एक अपॉइंटेड टाइम है, और क्यामत का दिन है, नोन टाइम है। तो यानी कि क्यामत तो आके रहनी है, हमें तो नहीं पता, लेकिन अल्लाह को पता है कि उसका वक्त क्या है, और वक्त मालूम अल्लाह को पता है। काला रब्बी, उसने कहा, ए मेरे रब, बिमा अगवैतनी, जैसे तूने भटकाया मुझको, खुद नहीं माना, भी तुम्हारे पास चॉइस है, अभी भी चॉइस है, तुम कर लो, लेकिन अल्लाह को ब्लेम कर दिया कि तूने मुझे भटकाया। लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्द, तो मैं जमीन को ब्यूटीफाई करके दिखा दूंगा उनको, वो जमीन के कामों में ही, उस जिंदगी में ही गुम होके रह जाएंगे। वला उग़वियन्नहुम अजमाइन, और मैं उन सब के सबको भटकाऊंगा। तो अल्लाह को ब्लेम कर दिया कि मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं भी इनके साथ ये करूंगा और इनको अपने साथ ही लेके जाऊंगा। लेकिन ये उसने खुद ही कह दिया, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसिन, लेकिन जो तेरे बंदे होंगे, जो कि मुखलस होंगे, जो कि खालिस होंगे, उन पे जो है मेरा काबू नहीं आएगा। काला हाजा सिरातुन अलैया मुस्तकीम, तो अल्लाह ने कहा कि ये मेरा रास्ता होगा जो कि मुझ तक पहुंचाएगा सीधा सीधा। ये जो मुखलिस लोग हैं ये बच जाएंगे तुम्हारे वार से, और ये मेरे रास्ते पे चल के मेरे पास ही आएंगे। जो मेरे रास्ते पे चलेगा वो मेरे पास आएगा, जो तुम्हारे रास्ते पे चलेगा वो दोज़ख में जाएगा। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, मेरे बंदों पे
جو ہے تمہارا کوئی زور نہیں ہوگا، الا مگر یہ کہ من اتبع کا من الغاوین، جو تمہیں فالو کرے گا وہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ، تو جہنم جو ہے وہ وعدے کی جگہ ہے، اجمعین سب کے لیے۔ لہا سبعۃ ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لکل باب منہم جزء مقسوم، اور ہر دروازے کے لیے جو ہے وہ ایک حصہ ہے۔ جیسے جنت کے دروازے ہیں نا، 8 دروازے ہیں، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور ڈفرنٹ ٹائپ کے جو مجرم ہوں گے وہاں سے جائیں گے۔ جیسے میں بھی کوئی دروازہ مشرکین کے لیے ہو جو اللہ کو نہیں مانتا، کوئی جو ہے وہ ایتھیسٹ کے لیے ہو، کوئی جو ہے وہ زانیوں کے لیے ہو، کوئی سود خوروں کے لیے ہو، کوئی چوروں ڈاکوؤں کے لیے ہو۔ تو اس طرح سے ڈفرنٹ جرم کے لیے ڈفرنٹ دروازے ہوں گے، اللہ عالم۔ اس طرح سے کئی اسکالرز کہتے ہیں کہ جیسے بہت ڈفرنٹ لیولز بھی ہیں نا، ڈیپتھ بھی ہے، یہ تو دروازے ہیں لیکن لیولز بھی ہیں۔ جس طرح جنت کے درجے ہیں تو دوزخ کے بھی لیولز ہیں۔ اس میں سب سے جو اوپر رہیں گے، لائک وہ ہلکی دوزخ ہوگی، وہ ہوں گے لائک مسلمان موحدین جو توحید پہ کے اوپر ہیں۔ تو ان کو انشاءاللہ جو مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے ایونچولی نکال دیں گے۔ تو جو توحید کے اوپر ہیں، جو مسلمان ہیں، وہ اوپر ہوں گے۔ پھر یہودی، پھر عیسائی، پھر صابی، پھر اس کے بعد مجوسی، پھر مشرکین، اور سب سے نیچے منافقین یہ ہوں گے۔ اس طرح کچھ اسکالرز نے اس کو کچھ اور بھی لیولز کے نام دیے ہیں کہ سب سے پہلا جو ہے وہ اس کو جہنم، پھر اس کے بعد لظا، پھر حطمہ، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ، سب سے نیچے جو ہے وہ حاویہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس دوزخ کی ہوا بھی نہ لگے، دور دور رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو، پیرنٹس کو، فیملیز کو، سارے دوستوں کو، سب مومنین کو، آمین۔ ان المتقین فی جنات و عیون، متقی لوگ جو ہوں گے وہ باغات میں ہوں گے اور وہاں پہ بہتی ہوئے چشمے ہوں گے۔ ادخلوہا بسلام آمنین، اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ اور امن کے ساتھ۔ وَنَجْعَلُهُم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا، ہم دور کر دیں گے جو بھی ان کے دلوں میں کوئی کھٹ پٹ ہوگی، کوئی ill فیلنگ ہوگی، کیونکہ کئی دفعہ دو اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا یہ ہے کہ آپس میں جو ہے تھوڑا سا ill فیلنگز آ جاتی ہیں۔ تو اللہ ان کو وہاں پہ ان کے دل دھو کے پھر وہ لوگ انٹر ہوں گے۔ جو نہر حیات ہے وہاں پہ روک کے ان کے دل دھو دیے جائیں گے۔ تو وہی بات ہے کہ یہیں پہ دل صاف کر لیں، وہ بھی ٹائم کیوں ویسٹ ہو کہ پہلے آپ وہاں جائیں اور پھر وہاں سے آپ کے دل دھوئے جائیں۔ اس سے بہتر ہے کہ ابھی سے دل صاف کر لیں۔ وہاں پہ پھر ان کے دل صاف ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اخواناً علی سرر متقابلین، پھر وہ آمنے سامنے بیٹھیں گے ان کے کاؤچز کے اوپر، اور وہ پھر ایک دوسرے کی کمپنی کو انجوائے کریں گے اور خوب گفت و شنید کریں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اب ان کو وہاں پہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کیونکہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ کبھی انسان اچھے کاموں سے بھی تھک جاتا ہے، خوشی کے موقع بھی ہوتے ہیں، پھر بھی انسان اتنا تھک جاتا ہے، کوئی پارٹی ہوتی ہے، ڈنر پارٹی ہوتی ہے، اتنا انسان کام کرتا ہے، لیکن یہ کہ خوشی بھی ہوتی ہے، مزہ بھی کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بعد میں اتنا تھک جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی نہ بلائے، اب جو ہے نا اب تو مجھے بس آرام کرنا ہے۔ لیکن جنت میں انجوائے کرتے پھر بھی نہیں تھکیں گے وہاں پہ، اور یہ ہے کہ اس سے کبھی کوئی نکالے بھی نہیں جائیں گے، کوئی ان کو نہیں کہے گا کہ اب گیٹ آؤٹ آف ہیئر، تو وہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں سے کرتے، جنتیوں میں سے کرتے۔ نبی عبادی انی، آپ خبر دیجئے میرے بندوں کو میرے بارے میں، کیا؟ انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا ہوں اور رحم کرنے والا ہوں، یہ میری صفات ان کو بتا دیجئے۔ وَأَنَّا، دوسری طرف، عذابی هو العذاب العلیم، میرا عذاب ہے جو کہ دردناک ہے۔ تو انسان کو ڈر کے بھی رہنا چاہیے، اتنا بھی ریلیکس نہیں ہو جانا چاہیے کہ اللہ غفور الرحیم ہے جو مرضی کرو۔ تو انسان کو کوشش پوری کرنی چاہیے کہ وہ گناہوں سے بچ کے زندگی گزارے۔